نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت۔ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 627۔ حضرت عمیر کا شوق شہادت۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جوش جہاد کا وعظ فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بن الحمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واہ واہ۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیوں اے عمیر، تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمیر، تو بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو مارے خوشی کے کھجوریں پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مسلم کتاب الجہاد جلد 2 صفحہ 139۔ کفار کا سپہ سالار مارا گیا۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینہ پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصہ میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف و حضرت معاذ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم مقابلہ کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہے تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہے، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ و حضرت علی و حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر کھود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں، اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ و حضرت علی و حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی۔ دونوں نے
ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ غالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا۔ مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودہ بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آج میرے اور آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مان لیتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق میں ہوں کہ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَلَا الْحَلَائِلِ، یعنی ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ لڑ کر پچھاڑ دیے جائیں گے، اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔ ابو داؤد جلد 2 صفحہ 361، مطبع نامی ورزرقانی علی المحاہب جلد 1 صفحہ 418۔ حضرت زبیر کی تاریخی برچھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد سعید بن العاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہوا صف سے باہر نکلا اور یہ کہہ کر اسلامی لشکر کو للکارنے لگا کہ میں ابو کرش ہوں۔ اس کی یہ مغرورانہ للکار سن کر جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں بھرے ہوئے اپنی برچھی لے کر مقابلہ کے لیے نکلے، مگر یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے جو لوہے سے چھپا ہوا نہ ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاک کر اس کی آنکھوں میں اس زور سے برچھی ماری کہ وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ برچھی اس کی آنکھ کو چھیدتی ہوئی کھوپڑی کی ہڈی میں چھپ گئی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر برچی طاقت سے کھینچا تو بڑی مشکل سے برچی نکلی، لیکن اس کا سر مڑ کر خم ہو گیا۔ یہ برچی ایک تاریخی یادگار بن کر برسوں تبرک بنی رہی۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ برچھی طلب فرما لی اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئی، یہاں تک کہ سن ہجری 73 میں جب بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو شہید کر دیا تو یہ برچھی بنو امیہ کے قبضہ میں چلی گئی۔
پھر اس کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ بخاری غزوہ بدر جلد 2 صفحہ 570۔ ابو جہل ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں 2 نوعمر لڑکے یعنی چھوٹی عمر کے لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چھپکے سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان، میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ یعنی وعدہ کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تاک رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارہ سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جو عفراہ یا عفراہ کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانہ پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ تسمہ الگ ہو گیا، اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں، مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر
تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ بخاری غزوہ بدر و دلائل النبوہ جلد 2 صفحہ 173۔ ابو النشتری کا قتل۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ کفار کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ دباؤ ڈال کر لائے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے نام بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ابو النشتری بھی تھا جو اپنی خوشی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کفار قریش اس پر دباؤ ڈال کر زبردستی کر کے لائے تھے۔ عین جنگ کی حالت میں حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ابو النشتری پر پڑی، جو اپنے ایک گہرے دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو النشتری، چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تیرے قتل سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو النشتری نے کہا کہ میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر ابو النشتری طیش میں آ گیا اور کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا یہ طعنہ سننا پسند نہیں کر سکتا کہ ابو النشتری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر ابو النشتری نے رجز کا یہ شعر پڑھا کہ لَن يُسْلِمَ ابْنَ حُرَّةٍ زَمِيلَهْ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرَى سَبِيلَهْ۔ ایک شریف زادہ اپنے ساتھی کو کبھی ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ مر نہ جائے یا اپنا راستہ نہ دیکھ لے۔ امیہ کی ہلاکت۔ امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا۔ جنگ بدر میں جب کفر و اسلام کے دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے تو امیہ اپنی پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفعتاً ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھونپ گھونپ کر اس کو قتل کر دیا۔ بخاری جلد 1 صفحہ 308، باب اعضا اوکل۔ مسلم۔ فرشتوں کی فوج۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ قرآن سورہ آل عمران و انفال۔ جب خوب گھمسان کا رن پڑا تو فرشتے
کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کی حرب و ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ کفار نے ہتھیار ڈال دیے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہو گئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپاہ گیری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان ناموروں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو النشتری، زمعہ، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، منبع بن الحجاج، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن الحارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے، یہ سب مارے گئے۔ شہدائے بدر۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ شہدائے مہاجرین کے نام یہ ہے: نمبر 1 حضرت عبیدہ بن الحارث، نمبر 2 حضرت عمیر بن ابی وقاص، نمبر 3 حضرت ذوالشمالین عمیر بن عبد عمرو یا عمرو، نمبر 4 حضرت عاقل بن ابی بکیر، نمبر 5 حضرت مہجع، نمبر 6 حضرت صفوان بن بیضاء۔ اور انصار کے ناموں کی فہرست یہ ہے: نمبر 7 حضرت سعد بن خیشمہ، نمبر 8 حضرت مبشر بن عبد المنظر یا منظر، نمبر 9 حضرت حارثہ بن سراقہ، نمبر 10 حضرت معاذ بن غفراء، نمبر 11 حضرت عمیر بن حمام، نمبر 12 حضرت رافع بن معلی، نمبر 13 حضرت عوف بن غفراء، نمبر 14 حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم۔ زرقانی جلد 1 صفحہ 444 و صفحہ 445۔ ان شہدائے بدر میں 13 حضرات تو میدان بدر میں ہی مدفن ہو گئے، مگر حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ زرقانی جلد 1 صفحہ 445۔ بدر کا گڑھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو دفن کروا دیا کرتے تھے۔ لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک
دشوار کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تمام لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ کرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے، اس لیے اس کی لاش وہی مٹی میں دبا دی گئی۔ بخاری کتاب المغازی باب قتل ابی جہل جلد 2 صفحہ 566۔ کفار کی لاشوں سے خطاب۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ بخاری جلد 1 صفحہ 183، باب ما جاء فی عذاب القبر، و بخاری جلد 2 صفحہ 566۔ ضروری تنبیہ۔ بخاری وغیرہ کی اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً اولیاء، شہداء، انبیاء علیہم السلام وصال کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام و کلام اور ہماری فریادیں سنتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کے وصال کے بعد پکارنا بھلا کیوں نہ جائز و درست ہوگا۔ اس لیے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کے یوں فرماتے: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ مشکوٰۃ باب زیارت القبر، یعنی اے قبر والو، تم پر سلام ہو، خدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ جب تم لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین
والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیہ۔ مشکوٰۃ باب زیارت القبور صفحہ 154۔ ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جو لوگ سنتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے سے کیا حاصل۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل استقامت محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مدینہ شریف کو واپسی۔ فتح کے بعد 3 دن تک جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجائے محترمہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھے، جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھے، اس لیے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے مدینہ شریف میں ہی رہنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، مگر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی دی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ مجاہدین بدر کا استقبال۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ شریف پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش مسرت کے ساتھ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام روحہ میں آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ ابن حشام جلد 2 صفحہ 643۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر مدینہ میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ حضرت بی بی سودہ رضی اللہ تعالی عنہ ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور دیکھا کہ ان قیدیوں میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار سہیل بھی ہے، تو وہ بے ساختہ بول اٹھے کہ اے سہیل، تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لی، تم سے یہ نہ ہو سکا کہ بہادر مردوں کی طرح لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے۔ سیرت ابن حشام جلد 2 صفحہ 645۔ ان قیدیوں کو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2-2 4-4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے، اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی وغیرہ حسب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 646۔ قیدیوں میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے لمبے قد کے آدمی تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار چونکہ قد میں ان کے برابر تھا، اس لیے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا۔ بخاری میں یہ روایت ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے جو اپنا پیراہن شریف عطا فرمایا تھا، وہ اسی احسان کا بدلہ تھا۔ بخاری جلد 1 صفحہ 422۔ اسیران جنگ کا انجام۔ ان قیدیوں کے بارے میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اگر یہ سب لوگ اپنے عزیز و اقارب ہی ہے، لہٰذا انہیں قتل نہ کیا جائے، بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے۔ فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا، اور شاید آئندہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں سے 4-4 ہزار درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے، وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے، ان میں سے ہر یک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دے۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 646۔ حضرت عباس کا فدیہ۔ انصار نے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ درخواست عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، لہٰذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں۔ لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ اس غرض کے لیے حضرت عباس کے پاس 20 وقیہ سونا تھا۔ چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی،
اس لیے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا۔ اس سونے کو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں شامل فرما لیا اور حضرت عباس سے مطالبہ فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو بن جہدم 4 شخصوں کا فدیہ ادا کرے۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ یہ سن کر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا، اور یہ کہاں تھا؟ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا، اس میں سے اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ یقیناً آپ اللہ جل جلالہ کے رسول ہے، کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام الفضل کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل تینوں مشرف اسلام ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 97 و زرقانی جلد 1 صفحہ 447۔ اس موقع پر اعلی حضرت کا یہ شعر پڑھنا بہت مناسب ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت زینب کا ہار۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ یہ حالہ بنت خویلد کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھے۔ اس لیے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو العاص بن ربیع سے نکاح کر دیا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے جدا کیا۔ ابو العاص بن ربیع نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں ایک قیمتی ہار بھی دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا۔ جب نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ
آقائے کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ ہار حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ بھیج دیا گیا۔ تاریخ طبری صفحہ 1348۔ ابو العاص رہا ہو کر مدینہ سے مکہ آئے اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلہ پر حملہ کر کے ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا، اور یہ مال غنیمت تمام سپاہیوں پر تقسیم بھی ہو گیا۔ ابو العاص چھپ کر مدینہ پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو پناہ دے کر اپنے گھر میں اتارا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العاص کا مال و سامان واپس کر دو۔ فرمان رسالت کا اشارہ پاتے ہی تمام مجاہدین نے سارا مال و سامان ابو العاص کے سامنے رکھ دیا۔ ابو العاص اپنا سارا مال و اسباب لے کر مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو پائی پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کے حصہ کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور اہل مکہ سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اور سب کا پورا حساب ادا کر کے مدینہ جاتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف آ کر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ تاریخ طبری۔ مقتولین بدر کا ماتم۔ بدر میں کفار قریش کی شکست فاش کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو ایسا کوہرام مچ گیا کہ گھر گھر ماتم کدہ بن گیا، مگر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے، ابو سفیان نے تمام شہر میں اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود بن عبد المطلب کے 2 لڑکے عقیل اور زمعہ اور ایک پوتا حارث بن زمعہ قتل ہوئے تھے۔ اس صدمہ جان کا سے اسود کا دل پھٹ گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان مقتولوں پر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے تاکہ دل کی بھڑاس نکل جائے، لیکن قومی غیرت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا، مگر دل ہی دل میں گھٹتا اور کڑتا رہتا تھا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا تھا۔ ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو کون رو رہا ہے، کیا بدر کے مقتولوں پر رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ میرے سینے میں رنج و غم کی آگ سلگ رہی ہے، میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں۔ غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اسی غم سے رو رہی ہے۔ اسود شاعر تھا، یہ سن کر بے اختیار اس کی زبان سے یہ دردناک اشعار نکل پڑے جس کے لفظ لفظ سے خون ٹپک رہا ہے۔ اتب کی ایدل لها بعیر ویمنعها من النوم السہود۔
کیا وہ عورت ایک اونٹ کے گم ہو جانے پر رو رہی ہے اور بے خوابی نے اس کی نیند کو روک دیا ہے؟ فلا تبکی علی بکر ولکن علی بدر تقاصرت الجدود، تو وہ ایک اونٹ پر نہ روئے لیکن بدر پر روئے جہاں قسمتوں نے کوتاہی کی ہے۔ وبکی ان بکیت علی عقیل وبکی حارسا اسد الاسود، اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رویا کر اور حارث پر رویا کر جو شیروں کا شیر تھا۔ وبکہم ولا تسمی جمیعا وما لأبی حکیمۃ من ندید، اور ان سب پر رویا کر مگر ان سبوں کا نام مت لے، اور ابو حکیمہ زمعہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 657۔ عمیر اور صفوان کی خوفناک سازش۔ ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حاطم کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر پر آنسو بہا رہے تھے۔ ایک دم صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر، میرا باپ اور دوسرے رؤسائے مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش پاش ہو رہا ہے، اور اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ عمیر نے کہا کہ اے صفوان، تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے اعزاء و اقربا بھی بدر میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں، اور میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں قرضدار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے دوچار نہ ہوتا تو ابھی ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ جاتا اور دم زدن میں دھوکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے فرار ہو جاتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا کہ اے عمیر، تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو، میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، اور میں تمہارے بچوں کی پرورش کا بھی ذمہ دار ہوں۔ اس معاہدہ کے بعد عمیر سیدھا گھر آیا اور زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا، اور جب مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلا دبائے اور گردن پکڑے ہوئے دربار رسالت میں لے گئے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں عمیر، کس ارادہ سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اور صفوان نے حطیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ جل جلالہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی کسی کو خبر نہ تھی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ادھر مکہ میں صفوان آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تھا، اور دن گن گن کر عمیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب اس نے
ناگہاں یہ سنا کہ عمیر مسلمان ہو گیا تو پھرتے حیرت سے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بوکھلا ہو گیا۔ حضرت عمیر مسلمان ہو کر مکہ آئے اور جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، اب وہ کافروں کی جان کے دشمن بن گئے اور انتہائی بے خوفی اور بہادری کے ساتھ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی دعوت اسلام سے بڑے بڑے کافروں کے اندھیرے دلوں میں نور ایمان کی روشنی سے اجالا ہو گیا، اور یہی عمیر اب صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلانے لگے۔ تاریخ طبری صفحہ 1354۔ مجاہدین بدر کے فضائل۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہو گئے، وہ تمام صحابہ میں ایک خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہے، اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ ان سعادت مندوں کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اہل بدر سے واقف ہے، اور اس نے فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ بخاری جلد 2 صفحہ 566۔ ابو لہب کی عبرت ناک موت۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ طعنہ ماریں گے۔ ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور بعض مورخین نے تحریر فرمایا کہ دوسرے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ زرقانی جلد اول صفحہ 452۔ غزوہ بنی قینقاع یا قینقاع۔ رمضان سن ہجری 2 میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکہ سے واپس ہو کر مدینہ واپس لوٹے۔ اس کے بعد ہی 15 شوال سن ہجری 2 میں غزوہ بنی قینقاع یا قینقاع کا واقعہ درپیش ہو گیا۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں اور آپ سن چکے ہیں کہ مدینہ شریف کی اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع یا قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلہ نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع یا قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔
واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا۔ اس پر تمام یہودی قہقہا لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عرب آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع یا قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیے۔ مکہ والے جنگ کے معاملہ میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑھا تو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصف شوال سنہ ہجری 2 میں سنیچر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا اور یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا فاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے۔ مگر 15 دن کے محاصروں کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورہ سے ان یہودیوں کو شہر بدر کر دیا اور یہ عہد شکن یعنی وعدہ خلاف بدذات یہودی ملک شام کے مقام ازرعات میں جا کر آباد ہو گئے۔ زرقانی جلد اول صفحہ 458۔ غزوہ سویق یا سویق، یہ ہم تحریر کر چکے ہیں کہ اور آپ سن چکے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں سرداران قریش کے قتل ہو جانے کا ماتم برپا تھا اور اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کا بچہ بچہ مضطرب اور بے قرار تھا۔ چنانچہ غزوہ سویق یا سویق اور جنگ احد وغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں کے اسی جوش انتقام کا نتیجہ ہے۔ عتبہ اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب قریش کا سردار اعظم ابو سفیان تھا اور اس منصب کا سب سے بڑا کام غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا، نہ غسل جنابت کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے 2 ماہ بعد ذوالحجہ سنہ ہجری 2 میں ابو سفیان 200 شتر سواروں کا لشکر لے کر مدینہ شریف کی طرف بڑھا۔ اس کو یہودیوں پر بڑا بھروسہ تھا، بلکہ ناز تھا کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں وہ اس کی امداد کریں گے۔ اسی امید پر ابو سفیان پہلے حیی بن اخطب یہودی کے پاس گیا، مگر اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔ وہاں سے مایوس ہو کر سلام بن مشکم سے ملا، جو قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کا سردار تھا،
اور یہود کے تجارتی خزانہ کا مینیجر بھی تھا۔ اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا اور آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام جنگی رازوں سے ابو سفیان کو آگاہ کر دیا، یعنی باخبر کر دیا۔ صبح کو ابو سفیان نے مقام عریض یا عریض پر حملہ کیا۔ یہ بستی مدینہ شریف سے 3 میل کی دوری پر تھی۔ اس حملہ میں ابو سفیان نے ایک انصاری صحابی کو، جن کا نام سعد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، شہید کر دیا اور کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا اور مسلمانوں کے چند گھروں اور باغات کو آگ لگا کر پھونک دیا۔ ان حرکتوں سے اس کے گمان میں اس کی قسم پوری ہو گئی۔ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا تعقب کیا، لیکن ابو سفیان بدحواس ہو کر اس قدر تیزی سے بھاگا کہ بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کی بوریا جو وہ اپنی فوج کے راشن کے لیے لایا تھا پھینکتا چلا گیا، جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ عربی زبان میں ستو کو سویق کہتے ہیں یا سویق کہتے ہیں، اس لیے اس غزوہ کا نام غزوہ سویق یا سویق پڑ گیا۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 104۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی۔ اسی سال سنہ ہجری 2 میں نبی کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی خانہ آبادی حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی۔ نبی کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق و عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے چند مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مدعو کرے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جمع ہو گئے تو نبی کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: 1 کملی، بان کی 1 چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 1 چھاگل، 1 مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک مکان نبی کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لیے نظر کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سکونت فرمائے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر نئے گھر میں گئے تو عشاء کی نماز کے بعد شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور اس میں کلی فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کے سر اور سینہ پر بھی پانی چھڑکا،
اور پھر یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 4۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ شہزادی اسلام مالکہ دارالسلام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ اس کے لیے ایک نظم لکھی ہے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، پیش خدمت ہے۔ گوش دل سے مومنوں سن لو ذرا، ہے یہ قصہ فاطمہ کے عقد کا۔ 15 سالہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی اور تھی 22 سال عمر علی۔ عقد کا پیغام حیدر نے دیا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرحبا اہلاً کہا۔ پیر کا دن 17 ماہ رجب، دوسرا سن ہجرت شاہ عرب۔ پھر مدینہ میں ہوا اعلان عام، ظہر کے وقت آئے سارے خاص و عام۔ اس خبر سے شوہر برپا ہو گیا، کوچہ و بازار میں گل سا مچا۔ آج ہے مولا کی دختر کا نکاح، آج ہے اس نیک اختر کا نکاح، آج ہے اس پاک و سچی کا نکاح، آج ہے بے ماں کی بچی کا نکاح۔ خیر سے جب وقت آیا ظہر کا، مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مجمع ہو گیا۔ ایک جانب ہے ابو بکر و عمر، ایک طرف عثمان بھی ہے جلوہ گر، ہر طرف اصحاب و انصار ہے، درمیان میں احمد و مختار ہے۔ سامنے نوشہ علی مرتضیٰ، حیدر کرار شاہ لا فتح۔ آج گویا عرش آیا ہے اتر، یا کہ قدسی آ گئے ہے فرش پر۔ جمعہ جب یہ سارا مجمع ہو گیا، سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا۔ جب ہوئے خطبے سے فارغ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عقد زہرا کا علی سے کر دیا۔ 400 مثقال چاندی مہر تھا، وزن میں جس کا 150 تولہ ہوا۔ بعد میں کھرمے لٹائے لا کلام، ماں سوا اس کے نہ تھا کوئی طعام۔ ان کے حق میں پھر دعائے خیر کی، اور ہر یک نے مبارک باد دی۔ گھر سے رخصت جس گھڑی زہرا ہوئے، والدہ کی یاد میں رونے لگے۔ دی تسلی احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور فرمایا شہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فاطمہ ہر طرح سے بالا ہو تم، میکہ و سسرال میں اعلیٰ ہو تم۔ باپ تمہارے امام الانبیاء اور شوہر اولیاء کے پیشوا۔ ماہ ذی الحجہ میں جب رخصت ہوئی، تب علی کے گھر میں ایک دعوت ہوئی، جس میں تھے 10 سیر جو کی روٹیاں، کچھ پنیر اور تھوڑے کھرمے بے گماں۔ اس ضیافت کا ولیمہ نام ہے، اور یہ دعوت سنت اسلام ہے۔ سب کو ان کی راہ چلنا چاہیے، اور بری رسموں سے بچنا چاہیے۔ جہز فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، سنو ان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا۔ ایک چادر 17 پیوند کی،
مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دختر کو جو دی، ایک توشک جس کا چمڑے کا غلاف، ایک تکیہ، ایک ایسا ہی لحاف جس کے اندر اون نہ ریشم روئی بلکہ اس میں چھال کھرمے کی بھری، ایک چکی پیسنے کے واسطے، ایک مشکیزہ تھا پانی کے لیے، ایک لکڑی کا پیالہ ساتھ میں، نقرئی کنگن کی جوڑی ہاتھ میں، اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کا ایک جوڑا بھی کھڑاو کا دیا۔ شاہزادی سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے سواری ہی علی کے گھر گئی، واسطے جن کے بنے دونوں جہاں، ان کے گھر تھے سیدھی سادی شادیاں۔ اس جہیز پاک پر لاکھوں سلام، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام۔ شہزادی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک۔ آئے جب خاتون جنت اپنے گھر، پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر، کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے، ہاتھ میں چکی سے چھالے پڑ گئے۔ دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے، باٹے ہے قیدی رسول اللہ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے، اس مصیبت سے تمہیں راحت ملے۔ سن کے زہرا آئے صدیقہ کے گھر، تاکہ دیکھے ہاتھ کے چھالے پدر، پر نہ تھے دولت قداں میں شاہدی، والدہ سے عرض کر کے آ گئے۔ گھر میں جب آئے حبیب کبریا، والدہ نے ماجرا سارا کہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فاطمہ چھالے دکھانے آئی تھے، گھر کی تکلیفیں سنانے آئی تھے، آپ کو گھر میں نہ پایا شاہدی، مجھ سے سب دکھ درد اپنا کہہ گئے۔ ایک خادم آپ اگر ان کو بھی دے، چکی اور چولہے کے وہ دکھ سے بچے۔ سن لیا سب کچھ رسول پاک نے، کچھ نہ فرمایا شہ لولاک نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شب کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر، اور کہا دختر سے اے جانے پدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہے یہ خادم ان یتیموں کے لیے، باپ جن کے جنگ میں مارے گئے، تم پہ سایہ ہے رسول اللہ کا، آسرا رکھ فقط اللہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم تمہیں تسبیح ایک ایسی بتائے، آپ جس سے خادموں کو بھول جائے۔ اولاً سبحان 33 بار ہو، اور پھر الحمدللہ اتنی ہی پڑھو، اور 34 بار ہو تکبیر بھی، تاکہ 100 ہو جائے یہ مل کر سبھی۔ پڑھ لیا کر اسے ہر صبح و شام، ورد میں رکھنا اسے اپنے مدام۔ خلد کی مختار راضی ہو گئے، سن کے یہ گفتار خوش خوش ہو گئے۔ سالک ان کی راہ جو کوئی چلے، دین و دنیا کی مصیبت سے بچے۔ سن ہجری 2 کے متفرق واقعات۔ نمبر 1، اسی سال روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام یا احکام نازل ہوئے، اور نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے۔ نمبر 2، اسی سال آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی۔ اس سے قبل عید الفطر کی نماز نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 2،
صدقہ فطرہ ادا کرنے کا حکم اسی سال جاری ہوا۔ نمبر 4، اسی سال 10 ذی الحجہ کو نبی کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بقر عید کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد 2 مینڈوں کی قربانی فرمائی۔ نمبر 5، اسی سال غزوہ کرقرل قدر و غزوہ بحران وغیرہ چند چھوٹے چھوٹے غزوات بھی پیش آئے، جن میں آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، مگر ان غزوات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ سوالات، 7واں باب۔ سوال نمبر 1، تحویل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ کس سن ہجری میں یہ واقعہ ہوا؟ کس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا؟ نیز خانہ کعبہ قبلہ بننے سے پہلے مسلمان مدینہ منورہ میں کس جانب منہ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے اور کتنے عرصہ تک؟ جواب نمبر 1، تحویل قبلہ سے مراد یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کا بدلی ہونا۔ سن ہجری 2 میں قبلہ بدلی ہوا اور قبلہ کی بدلی ہونے کا واقعہ مسجد قبلتین میں پیش آیا، اور خانہ کعبہ قبلہ بننے سے پہلے مسلمان مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی 16 یا 17 مہینے تک۔ سوال نمبر 2، غزوہ و سریہ میں کیا فرق ہے؟ نیز غزوات و سرایہ کی تعداد کتنی ہے؟ جواب نمبر 2، وہ جنگی لشکر جس میں آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریک رہے وہ غزوہ ہے، اور وہ جنگی لشکر جس میں جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریک نہیں رہے وہ سریہ ہے۔ غزوہ و سریہ کا یہی کامل و اکمل فرق ہے، اور غزوہ کی کم سے کم تعداد 19 ہے اور سرایہ کی کم سے کم تعداد 47 ہے، یعنی کل 66۔ سوال نمبر 3، کون سی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کی؟ نیز کتنے فرشتے مدد کو آئے؟ جواب نمبر 3، وہ جنگ بدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے بھیجے۔ سوال نمبر 4، جنگ بدر کا سبب کیا ہے؟ اور جنگ بدر میں کتنے مجاہدین شریک تھے اور کفار کتنے آئے تھے؟ اور مجاہدین کتنے شہید ہوئے اور کفار کتنے مارے گئے؟ اور کتنے قید ہوئے؟ اور ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ جواب نمبر 4، جنگ بدر اور ساری جنگوں کا سبب عمرو بن حضرمی کا قتل ہے،
بدر میں مسلمان 313 اور کفار مکہ 1000 تھے۔ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کفار قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ اور جنگ بدر 17 رمضان سنہ ہجری 2 جمعہ کے دن لڑی گئی۔ جنگ بدر میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، مثلاً عتبہ، ابو جہل، ابو النشتری، امیہ وغیرہ۔ اور ابو جہل کو معاذ اور معوذ نے قتل کیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ سوال نمبر 5، مسلمانوں نے جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نیز ابو لہب کی موت کیسے واقع ہوئی؟ جواب نمبر 5، مسلمانوں نے جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یعنی نیک برتاؤ کیا اور فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا۔ اس کی تفصیل بار بار اس پارٹ میں سنیں، خصوصاً حضرت عباس اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہما کے فدیہ اور ایمان لانے کی تفصیل۔ اور جب ابو لہب نے جنگ بدر کے حالات سنے تو اس کو بڑا رنج و ملال ہوا اور وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس کا سارا بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ سوال نمبر 6، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اور خاتون جنت کے جہیز کے سامان کی فہرست کیا ہے؟ اور سنہ ہجری 2 کے اہم واقعات کون کون سے ہیں؟ جواب نمبر 6، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھایا، اور مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کی فہرست یہ ہے۔ نمبر 1، ایک کملی بان کی۔ نمبر 2، ایک چارپائی۔ نمبر 3، چمڑے کا گدا۔ نمبر 4، ایک چھاگل۔ نمبر 5، ایک مشک۔ نمبر 6، 2 چکیاں۔ نمبر 7، 2 مٹی کے گھڑے۔ اور اشعار میں بھی جہیز کی تفصیل سنیں۔ اور سنہ ہجری 2 کے اہم واقعات یہ ہے۔ نمبر 1، قبلہ کی تبدیلی۔ نمبر 2، جنگ بدر۔ نمبر 3، وعدہ کی پابندی۔ نمبر 4، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک۔ نمبر 5، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح۔ نمبر 6، زکوٰۃ و روزہ فرض ہوئے۔ نمبر 7، عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی۔ نمبر 8، بقرعید کی نماز
ادا فرمائی اور 2 مینڈے کی قربانی کی۔ نمبر 9، صدقہ فطرہ ادا کرنے کا حکم ہوا۔ نمبر 10، غزوہ قرقر القدر۔ نمبر 11، غزوہ بحران یا بحران وغیرہ۔